बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर हो चुका है। तीसरी बार इस केस का फैसला मौखर हो चुका है और कौन सी बलाएं आ गई हैं, कौन सी चुड़ैलें आ गई हैं जो ये फैसला नहीं सुनाने दे रही। ये एक सवाल उठ रहा है कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा साहब, जिन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आज के दिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और आज चूंकि 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाना था जज ने, वो फैसला एक बार फिर मौखर हो चुका है। तीसरी बार मौखर हुआ है और अब उसकी नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या 17 जनवरी को वो फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले के ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन जो मुज़ाकरात हैं उसका हतमी नतीजा क्या निकलेगा। इस हवाले से जंग और जियो न्यूज़ के अंदर एक बहुत अहम खबर शाया हुई और पाकिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब अंसार अब्बासी साहब जो हैं उनकी वो खबर है। अब वो खबर किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी बात करूंगा। दोनों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली खबर तो ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर हो चुका है और जज साहब ने कहा कि जी बानी पीटीआई को कमरा अदालत में आने के लिए 2 बार पैगाम भेजा गया, 2 बार पैगाम भेजा गया, मगर वो नहीं आए, कमरा अदालत में नहीं आए। उन्होंने कहा कि 2 घंटे मुसलसल इंतजार करता रहा। सुबह 8 बजे से 8:30 बजे से कमरा अदालत में मौजूद हूँ और दस्तखत शुदा और महफूज फैसला जो है वो मेरे पास है, मैंने सुनाना है। उन्होंने कहा मैंने फैसला सुनाना है, दस्तखत शुदा फैसला मेरे पास है और महफूज फैसला उन्होंने सुनाना था, लेकिन वो फैसला जो है सर वो एक बार फिर रद्दी की टोकरी में चला गया। अब 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो क्लियर कट नजर आ रहा है कि क्या है और ओपन एंड शट केस है। इसमें कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि जी ये फैसला जो है वो इमरान खान साहब के हक में आएगा। अब उनके वकला और उनके रहनुमा और उनकी पार्टी के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी फैसला सुनाएं, हम किसी डील का हिस्सा नहीं है, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, हम किसी तरह जो है वो डील नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर वो ये बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि जी हम लोग तो हुकूमत की जो है वो चालाकियों में नहीं आएंगे। फिर वो कहते हैं कि जी हमें ना डराया जाए, ना हम पर प्रेशर डाला जाए। सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ कुछ लेने की पोजीशन में है। एक सवाल है कि क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त कुछ गेन करने की पोजीशन में है या कुछ देने की पोजीशन में है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इस मामले को पाकिस्तान के एक बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ने इस पूरे अमल को मुज़ाकराती अमल के साथ जोड़ा और उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है कि हुकूमत चाहती है कि जो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात होंगे वो कुछ शराइत पर होंगे और वो शराइत तहरीक इंसाफ को माननी पड़ेंगी। अब वो उसके लिए पाकिस्तान की जो मुक़्तदर है उसके पास क्या ऑप्शन हैं जो तहरीक इंसाफ के सामने रखे जाएं और तहरीक इंसाफ उस पर मनोवन अमल कर ले। ये भी तो एक सवाल है ना कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से पहले क्या हमें वो रिजल्ट्स निकलते नजर आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ कॉम्प्रोमाइज़ करे और 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो ताखीर का शिकार हो रहा है उसमें तहरीक इंसाफ को कोई बुनियादी रिलीफ मिल जाए। सवाल तो ये भी बनता है। लेकिन सर 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो तो अपनी जगह पर बरकरार है। उसका 17 जनवरी को फैसला आना है और 17 जनवरी को नहीं आएगा तो एक न एक दिन आ जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के जो माबैन मुज़ाकरात हैं उसमें 31 जनवरी की जो डेडलाइन है उसमें तोसी पर इतफाक हो चुका है। इट मीन्स कि अगर ये फैसला 31 जनवरी से आगे जाता है, ऑनवर्ड जाता है, तो फिर कोई भी नतीजा निकल सकता है, ये भी हो सकता है। और अगर 31 जनवरी से पहले ये डिसाइड हो जाता है और ये फैसला हो जाता है कि जी बानी पीटीआई को सजा हो गई, बुशरा बीबी को सजा हो गई, तो इट मीन्स के मुज़ाकराती अमल सब मुतासर हो जाएगा। मुज़ाकराती अमल जो है उसमें एक डेंट पड़ जाएगा और फिर पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकराती अमल है क्या वो इतना आसान है कि वो बहुत आसानी के साथ बैठे और मुज़ाकरात हो जाएं। अयूब खान साहब जो हैं उनके जब दौर में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई तो मुज़ाकरात हुए, वो मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला आपको भी पता है, ठीक है। वो मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला था।
ذوالفقار علی بھٹو اور ANP کا جو مابین مذاکرات ہوئے تھے، عوامی نیشنل پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کے مابین جو مذاکرات تھے، وہ جب ایک حتمی نتیجہ نکلنے جا رہا تھا تو اس وقت ایک ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا، مارشل لا کا نفاذ عمل میں آیا اور پاکستان میں جمہوری حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب جو ہیں، جب وہ 1999 کا جو ملٹری کو تھا، اس 1999 کے ملٹری کو میں نواز شریف صاحب کو پاکستان سے جلا وطن ہونا پڑا، اور وہ جو جلا وطنی تھی اس کے نتائج یہ نکلے کہ نواز شریف کے معاملات میں سعودی عرب گارنٹر بنا، اور سعودی عرب نے گارنٹی دی۔ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ٹرننگ پوائنٹ دیکھنے کو ملا جب نواز شریف اور محترمہ کے مابین میثاق جمہوریت ہوا، اور وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس نے ایک ڈکٹیٹر کا راستہ صاف کر دیا، پرویز مشرف کا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے ساتھ جنرل اشفاق پرویز کیانی بطور نمائندہ DGISI مذاکرات کرتے تھے تو 2 سال تک تو فوج پاکستان کو پتہ نہیں چلا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، 2 سال تک نہیں پتہ چلا۔ مطلب ایک اتنا لمبا ٹائم پیریڈ تھا کہ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف کون تھے؟ جنرل پرویز مشرف۔ نمائندہ DGISI تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے مابین جو مذاکرات ہوئے تھے اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کامیاب ہو گئے، اور پرویز مشرف صاحب کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہونے دی تھی جنرل اشفاق پرویز کیانی نے۔ تو سر پاکستان میں کچھ بھی پاسبل ہے، لیکن جو ابھی کے حالات ہیں، جو اس ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، ان حالات میں لگ نہیں رہا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا اس کا کوئی حتمی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنی پالیسی سے، اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹنے کو کسی صورت تیار نہیں ہے، اور پاکستان کی مقتدرہ اپنی ریسپیکٹ، اپنی ڈگنیٹی، اپنی لائلٹی اور اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی جو مقتدر ہے وہ پاکستان کی ایک تلخ حقیقت ہے جس کو پاکستان کی 76 سالہ سیاسی تاریخ میں کوئی نہیں جھٹلا سکا، اس لیے کیونکہ پاکستان کی جو مقتدر ہے اس کے پاس یہ حل ہے، اس کے پاس ہی یہ راستہ ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو یا کسی بھی جو ہے فرد واحد کو وہ اس میز پر لائے اور بیٹھ کر مذاکرات کروا دے۔ مذاکرات پاکستان کی مقتدرہ کے بغیر نہیں ہو سکتے، یہ آپشن پاکستان کے اندر نہیں ہے کہ پاکستان کی مقتدرہ کے بغیر مذاکرات کرو اور اس کا کوئی حتمی نتیجہ نکلے۔ مذاکرات تو مقتدرہ کے ہوں گے، اور یہ جو حکومت کے اور تحریک انصاف کے مذاکرات ہیں یہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر یہ مذاکرات کر رہی ہے، ان کے اشارے پر یہ مذاکرات کر رہی ہے، اور اگر اس مذاکراتی عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ مائنس عمران پر مذاکرات ہوں گے تو سر ہوں گے، دیٹس اٹ، بات کلیئر۔ اچھا، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہے، نوشتہ دیوار ہے، کلیئر کٹ کے خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو سزا ہونی ہے۔ اچھا، دوسرا PTI حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، انصار عباسی صاحب کی یہ جی ایک سٹوری ہے، اور 13 جنوری 2025 یہ جنگ اور جیو نیوز کے اندر رہی ہے، یہ جو جنگ نیوز پیپر اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات کی بات چلی تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اگر ان مذاکرات کو کامیاب ہونا ہے اور اس سے تحریک انصاف نے اپنی سیاست کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرنی ہے تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ عمران خان کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا کو خاص طور پر فوج اور فوج کی اعلیٰ قیادت پر حملوں سے روکنا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہ عمران خان خاموش رہ سکے اور نہ ہی ان کا سوشل میڈیا روکا، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اپنی پرانی ڈگر پر ہی چلا، اور ان کے ایک ٹویٹ نے مذاکرات کے ماحول اور اس کے مستقبل کے بارے میں سنگین شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ خان صاحب نے جب مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی تو پھر اسے جارحانہ ٹویٹ اور بیانات دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو کسی عام شخص کو بھی معلوم ہے کہ اگر عمران خان فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے والے سے اپنا رویہ نہیں بدلتے تو پھر مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکل سکتا، لیکن اس کے باوجود عمران خان نہیں رکے۔ تحریک انصاف کے مذاکراتی کمیٹی کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، جس کا حکومتی کمیٹی نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ حکومت تو بے بس ہے، اس کے تو اختیارات میں ہے ہی کچھ نہیں، اس پر کمیٹی
حکومتی کمیٹی کے ایک اہم رکن کا کہنا تھا کہ حکومت کے اختیارات میں جو کچھ ہے یہ معاملہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ جب حقیقت یہی ہے تو پھر سیاسی جماعتوں کے درمیان ایسے مذاکرات کی کامیابی کے لیے کیا یہ ضروری نہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف فوج سے اپنی لڑائی کو ختم کر دیں؟ اسٹیبلشمنٹ کتنی طاقتور ہے یا اس کا وجود حکومت یا ماضی کی حکومتوں پر کتنا اثر و رسوخ رہا، یہ سب کو معلوم ہے، یہ بھی سب مانتے ہیں کہ ہمارے ایک ہائبرڈ نظام چل رہا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کلیدی ہے۔ تو اس کے باوجود عمران خان کیوں ایسے عمل کا حصہ بن رہے ہیں جس سے ہائبرڈ نظام ہی مضبوط ہو رہا ہے؟ مطلب یہ انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری ہے اور جس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، اور پھر وہ جو آگے انہوں نے تحریک انصاف کے حوالے سے باتیں کی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کیوں ایک ایسے عمل کا حصہ بن رہے ہیں جس سے ہائبرڈ نظام ہی مضبوط ہو رہا ہے۔ سیاستدانوں کے لیے سپیس کم سے کم ہوتی ہے۔ پہلے تو خان صاحب اپنے سیاسی حریفوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ بات تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی کیونکہ حکومت تو محض کٹ پتلی ہے۔ اب جب کٹ پتلیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، یا تو عمران خان اپنے اس غصے پر قابو پانے پر مکمل طور پر بے بس ہیں جس نے انہیں اور ان کی سیاسی جماعت کو اس حال پر پہنچایا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال کر وہ فوج کو اپنے حق میں جھکا سکتے ہیں۔ تو یہ تجربہ تو انہوں نے پچھلے 2-2.5 سال سے کر لیا۔ بات تو بالکل ٹھیک کی، اس سے ان کا نقصان ہی نقصان ہوا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے معاملے پر آگے جا سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ حکومت سے ناراض ہو جائے جس کا تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تحریک انصاف کے پاس آخری موقع ہے۔ اگر وہ خاموش ہوتے ہیں تو مذاکرات سے تحریک انصاف اور عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ چونکہ مذاکرات کا جو بھی نتیجہ نکلے گا، تحریک انصاف اور عمران خان کو اگر کوئی رعایت ملے گی تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ضرور شامل ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی سیاست کے لیے مستقبل کے لیے راستہ ہموار کریں۔ غلطی ویسے ٹھیک کی تھی انصار عباسی صاحب نے کہ خان صاحب کے پاس لاسٹ آپشن یہ ہے کہ ان کو مقتدرہ کی ڈیمانڈز ماننی پڑیں گی۔ انف از انف۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔